قبر سب کو دبوچے گی، عذاب سب کو نہیں ہوگا. مومن کے لیے بعد میں قبر کشادہ، مگر مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو ایک بار قبر آپ کو ضرور دبوچے گی. ایک بار یہ احساس آپ کو قبر دلائے گی کہ اے مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، آج تو اپنی اوقات میں آیا ہے، آج تو اپنی حیثیت میں آیا ہے. صحابی رسول کا انتقال ہوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پتہ نہیں ہماری نوجوان نسل نے نام بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. افسوس کی بات ہے، فلموں میں، سیریلوں میں، ویب سیریز میں، انسٹاگرام میں اور فیس بک میں ہماری نوجوان نسل اتنی مگن ہے، اسے اپنے اصل ہیروز کے بارے میں نہیں معلوم. ہماری نوجوان لڑکیاں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی صحابیات کون تھی، نبی کی بیویاں کون تھی، ان کے حالات زندگی آپ پوچھ لیں، آپ جا کے سروے کر لیں. اگر میری بات پہ شک ہے، جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اسکولوں اور کانوینٹ میں پڑھنے والی بچیوں کو، بالغ لڑکیاں 18 20 سال کی لڑکیوں سے آپ پوچھ لیں، بڑی موٹی موٹی باتیں وہ نہیں بتا پائیں گی دین کی آپ کو. یہ ہماری نوجوان نسل کا اتنے جلسے ہو رہے، اتنے پروگرام ہو رہے، جمعہ کے خطبے ہو رہے، مگر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری نوجوان نسل کیوں اتنی دین سے دور ہے. بھئی ہم دنیا میں تو یہی جانتے ہیں کہ ہمارے بدن میں جب کوئی معمولی سا زخم ہوتا ہے تو ہم ہلکی پھلکی اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، لیکن جب وہ زخم پھوڑا بن جاتا ہے تو ہم کوئی بڑا ہیوی ڈوز والا اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے، انجیکشن لگا دیتا ہے کہ نہیں صاحب اس کو جو ہے تگڑی اینٹی بائیوٹک دینی. اتنا بیکٹیریا پھیلا ہوا ہے سماج میں، بدکاری کا، بے حیائی کا، ننگے پن کا. آج کل آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے. کامیڈی کے نام پہ کیا پھور پن پیش کیا جا رہا ہے آپ کی نوجوان نسل کے سامنے. یوٹیوب کے اوپر کامیڈی کے نام پہ وہ ننگئی ہے، وہ عریانیت ہے، وہ بے حیائی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. اپنے آپ کو کامیڈین کہنے والے لوگ اتنی غلیظ اور گندی باتیں کر رہے ہیں کہ جو بڑے اپنے آپ کو ماڈرن لوگ کہتے تھے اب ان کو بھی گھن آنے لگی کہ یار یہ تو زیادہ ہو رہا ہے. ایک ایسے ماحول میں ہماری نوجوان نسل کو دین کیسے پہنچایا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ روایتی پروگرام اور جلسے، معاف کیجئے گا، دیٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں. آپ کے مدرسے مئو مدارس کا گڑھ ہے. مئو میں مدارس الحمدللہ بہت پرانے دور سے ہیں اور بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر اب یہ مدارس بھی اس سیلاب کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے، آپ کی قوم کے وہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں آپ ان کی تربیت کریں گے، اسکولوں کا کیا کریں گے آپ؟ کلاس 8 کلاس 9 کی پڑھنے والی لڑکیاں وہ ویلنٹائنز ڈے منا رہی، ان کا کیا کریں گے آپ؟ کون سا ایسا پارک ہے، کون سا ایسا ہوٹل ہے، کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے، کون سی ایسی تفریح گاہ ہے جہاں آپ کی قوم کی برقع نشین لڑکیاں نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ویڈیوز آ رہے ہیں صاحب حقہ پی رہی ہیں لڑکیاں، ویڈیوز آ رہے ہیں پارکوں میں ڈانس کر رہی ہیں آپ کی مسلمان برقع نشین لڑکیاں. اس نوجوان نسل کو میرے بھائیوں برباد ہونے سے بچا لو. اور یہ برباد ہونے سے کب بچے گی؟ جب آپ دل پر محنت کریں گے. سب سے پہلے آپ کو دل کو سنوارنا پڑے گا. چہرے کو اور اپیئرنس کو بعد میں بھی سنوارا جا سکتا ہے، پہلے دل پر محنت کرنی پڑے گی. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنازہ بڑا ہلکا ہے. کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، سعد بن معاذ تو بڑے بھاری بھرکم تھے، جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں. اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے انتقال کے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہتز الموت اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا. اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے بھی ان کا ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. اتنا بڑا ان کا مقام ہے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آپ کے چہرے پر خوف کے اور ڈر کے کا اثر محسوس کیا گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا، ان کی قبر نے ان کو پکڑ لیا، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی. اور آپ نے آگے فرمایا وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَقْتَةً لَوْ نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ لَنَجَا سعد بن معاذ،
کہ قبر سب کو دبوچے گی. اگر قبر کے دبوچنے سے اور قبر کے پکڑنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے. میرے بھائیوں، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبر دیکھ کر کے بھی وہ دبوچنا یاد نہیں آتا. قبرستان میں بیٹھ کر ہماری نوجوان نسل جوا کھیلتی ہے، قبرستان میں بیٹھ کے لڑکیوں سے باتیں کرتی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے غیبتیں ہوتی ہیں. ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی، وہاں پر بھی ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے. قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے کہ گناہ کر کر کے تمہارے دل کٹھور ہو گئے، اتنے کٹھور ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے، ندیاں بہنے لگتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں. مگر اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. تو دل پر محنت کی ضرورت ہے میرے بھائی. اس کائنات میں سب سے مضبوط دل کس کا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک بات آپ کو بولوں، یہ جو قرآن اترا تھا، یہ قرآن نبی کے دل پر اترا تھا. قرآن نبی کے علی قلبک لتکون من المنذرین. اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے. نبی کے دل پر قرآن اترا تھا. نبی کا دل بہت مضبوط تھا. مگر نبی اکرم بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر اسٹیبل کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر فکس کر دے، جما دے، ثابت کر دے. اگر نبی کو اس دعا کی ضرورت ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دل پر محنت کرو. صحابہ کرام کے دل بڑے صاف ستھرے تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ دل کی سب سے بڑی بیماری ریاکاری ہے. دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ انسان نیکی کرے لیکن نیکی کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، لوگوں کو راضی کرنا ہو. لوگوں کو راضی کر رہے ہو، اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ نیکی ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ریاکاری کرے گا ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کا کوئی ثواب میری بارگاہ میں نہیں ملے گا.